والصلاة والسلام على صاحب المعراج والمعجزات والصلاة والسلام على آلہ وصحبہ ذوی الکرامات اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع كرمي الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم معراج والے آقا من میں بساؤں میرے رب کے دولارے میں تو باری باری جاؤں میں تو باری باری جاؤں
تیرے ہی نور سے پھیلی ہے روشنی، چاند تاروں نے تجھ سے مانگی ہے چاندنی، تیرے ہی نور سے پھیلی ہے روشنی، چاند تاروں نے تجھ سے مانگی ہے چاندنی، اس نے یوسف کا تیرے سامنے ماند ہے، اور نبی طارق سب کا چاند ہے، تو سب کا چاند ہے، قربان جاؤں میرے رب کے دولارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ خالق کو یاد جب محبوب آئے، جبریل امین لے کے براق آئے، خالق کو جب یاد محبوب آئے، جبریل امین براق لے کے آئے، خواب راحت میں ہانی کے تھا پایا، سویا ہوا تھا بی بی آمنہ کا جایا، سویا ہوا تھا بی بی آمنہ کا جایا، کیسے جگاؤں میرے رب کے دولارے، میں تو واری واری جاؤں، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ تلووں سے رخسار مل کر جگایا، پہلے سلام کیا پھر یہ بتایا، تلووں سے رخسار مل کر جگایا، پہلے سلام کیا پھر یہ بتایا، معراج داشا کو مژدہ سنایا، چلیے حضور تم کو رب نے بلایا، رب نے بلایا، دولہا بناؤں میرے رب کے دولارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ آمنہ بی بی کے گھر کا اجالا، دائی حلیمہ کی گودی کا بالا، آمنہ بی بی کے گھر کا اجالا، دائی حلیمہ کی گودی کا بالا،
آ کر کھلایا جبریل نے جن کا جھولا جھلایا جھولا جھلایا قربان جاؤں میرے رب کے دلارے میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد بارگاہ رب العزت کے اندر دعا ہے اللہ کے عالم بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، قرضداروں کو قرض سے نجات، بے قراروں کو قرار، بے چینوں کو چین، بے روزگاروں کو اللہ رب العالمین رزق حلال اور طیب عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال جمعۃ مبارک کی اول ساعتوں میں اللہ رب العالمین کی برکات اور رحمت کو سمیٹنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، آپ کو معلوم ہے رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی۔ اسی حوالہ سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ فلسفہ معراج، مقاصد معراج، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کیوں کرائی، چند ایک مقاصد بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اب سچ بات کہنے کی توفیق، ہمت اور اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لنریہ من آیاتنا، ہم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو معراج کا مقصد اللہ رب العالمین نے اپنی لاریب کتاب کے اندر خود بھی بیان فرما دیا کہ ہم نے اپنے معبود کو معراج کیوں کرائی ہے، کہ اپنی نشانیاں دکھانے کی۔ اور فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کے بارے میں کہ فرمایا کہ ہم نے اپنے معبود کو بڑی بڑی نشانیاں بھی دکھائی۔ تو ایک مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے عجائب، اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے معبود کو دکھانی تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے معبود کو عرش اولی پہ بلایا اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ دوسرا مقصد علماء بیان فرماتے ہیں، دوزخ کا مشاہدہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کرانا تھا، کہ دوزخ کا مشاہدہ کریں، آگ جلتی ہوئی، اس کے اندر مجرموں اور کافروں کو دیکھیں اور پھر اس کو دیکھ کر واپس تشریف لے آئیں، اور پھر جب کل قیامت کا دن ہو تو اس آگ کو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں، آپ کو ڈر نہ لگے۔ ایک چیز کو پہلے دیکھا ہوا ہو، جب دوبارہ دیکھا جائے تو ڈر نہیں لگتا، تاکہ دیکھا ہوا ہو اور آپ کے مجرم آگ کے اندر جا رہے ہوں اور پھر آپ کو ڈر نہ لگے، پاس جا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شفاعت کی دعا کرتے جائیں، اللہ قبول کرتا جائے گا۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو فرعون کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے سامنے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس جو تمہارے ہاتھ کے اندر عصا ہے، ڈنڈا ہے، اس کو پھینکو اور یہ سانپ بن جائے گا۔ اگر اچانک اس وقت پھینکا جاتا جب فرعون کے سامنے ہوتے اور ڈنڈا
ایک عصا اور سانپ بن جاتا، ہو سکتا آپ ڈر جاتے، تو اللہ رب العالمین نے پہلے اس کا مشاہدہ کرایا تاکہ جب فرعون کے سامنے بھیجا جائے تو میرے کلیم کو ڈر نہ لگے، میرے کلیم کے اندر بہادری، شجاعت اور دلیری پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کو ڈالو، اس کو پھینکا تو ایک بہت بڑا اژدہا اور سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرے، فرمایا ولا تخف، اے پیارے ڈرو نہیں، اس کو اٹھا لو اور یہ اسی اپنی پہلی حالت پہ آ جائے گا۔ امام راضی علیہ الرحمہ نے، بلکہ صاحب تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے، اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ اس کا ایک جبڑا فرعون کے محل کے نیچے تھا اور ایک اس کے اوپر تھا، اور جب لوگوں نے اس ڈنڈے کو اژدہا بنتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے دوڑ لگائی، 25,000 کے قریب لوگ مر گئے اس بھاگ دوڑ کی وجہ سے، اتنا بڑا سب باندھ گیا۔ وہ سب بنا، وہ عصا، تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ پہلے دکھا دیا تھا کہ یہ عصا سانپ بن جائے گا، آپ کو ڈر نہیں لگے گا، فرعون کے سامنے جب جائیں گے تو پھینک دیں گے اور آپ کو ڈر بھی نہیں لگے گا۔ تو اسی لیے آقا کریم علیہ السلام کو معراج کرائی گئی اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا کہ جب کل قیامت کا دن آئے محبوب کو ڈر نہ لگے، اپنی امتیوں کو دامن کو پکڑ دے جائیں اور جہنم سے نکال دے جائیں اور جنت عطا کر دے جائیں۔ یہ معراج کے دو مقصد میں نے بیان کر دیے۔ تیسرا معراج کا مقصد علماء بیان فرماتے ہیں، اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح خرید لیا، مومنت ہو کے خرید لے آئے، جان خرید لینے، مال خرید لینے، جان خرید لینے۔ اللہ رب العالمین خریدن والا ہے، مومنین بیچن والے نے، اپنا مال پہ بیچ دینے، اپنی جانہ پہ بیچ دینے۔ سودا کران والی ذات محمد مصطفیٰ آقا نامدار مدنی تاجدار ذات ہے، جڑا سودا کران والا ہوگا ہے تو دونوں فریقوں نوں دیکھدا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مال خریدے نے، جنت خریدنا، اولاد مال خریدے نے، جنت خریدیاں نے، بدلے دے اندر جنت عطا فرمائی۔ سودا کران والے میرے آقا نے، جڑا سودا کران والا ہوندا ہے او مال نوں ویکھدا ہے، بدلے نوں ویکھدا ہے۔ میرے آقا نے مومناں دیاں جاناں نوں ویکھیا، مومناں دے مالاں نوں بھی ویکھ لیا۔ پھر رب نے فرمایا محبوبا تو سودا کرن والا ہے، تو خرید و فروخت دے سودا کرن والا ہے، آنا معراج کر جا، جنت کا مشاہدہ کر جا تاکہ جنت بھی دیکھ لے، بندیاں کو جانا نہیں مال لے آئے۔ میں رب العالمین نے اپنے بندیاں کو جان مال دے اندر میں جنت عطا فرمائی ہے۔ یہ معراج کا مقصد علماء نے یہ بیان فرمایا ہے۔ چوتھا مقصد علماء بیان فرمانے نے، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو معراج کیوں کرایا ہے؟ خود میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ عز وجل جلالہ سبالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا۔ اللہ رب العالمین نے زمین کو میرے واسطے سمیٹ چھوڑا ہے، مشرق بھی میرے سامنے آ گیا ہے، مغرب بھی میرے سامنے آ گیا، جنوب شمال میرے سامنے آ گئے، دنیا دی ہر چیز میرے قریب ہو گئی ہے۔ فرمایا میں مشرق بھی دیکھ لیا ہے، میں مغرب بھی دیکھ لیا ہے۔ گویا کہ اللہ نے زمین دے خزانے دا مالک اپنے محبوب کو بنا چھوڑا ہے۔
فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض واللہ یؤتی من قاسم، اللہ نے ساری زمین دے خزانے مینوں عطا فرما چھوڑے نے، ساری زمین دا مالک بنا چھوڑیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے یار نو معراج تے بلایا، آسمان تے بلایا ہے، گویا کہ رب دسنا اے چاہندا اے دنیا والیوں، میں اپنے یار نو، میں اپنے محبوب نو صرف زمیناں دیاں چابیاں دا، زمیناں دے خزانے دا مالک نہیں بنایا، پھر زمیناں دا میں اختیار نہیں عطا فرمایا، میں اپنے محبوب نو معراج اس واسطے کرائے کہ میں اپنے یار نو جنت دا مالک بھی بنا چھوڑیا ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نو معراج کرایا، اپنے محبوب نو اپنے کول بلایا، پھر اسی کیوں نہ کہیے میں رب فرماتا ہے میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، مل کے پڑھنا ہے میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، میں خالق ساری دا، تو مالک ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے، مل کے پڑھ لو کسے منگتے نو موڑی، خزانے سارے تیرے نے، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے، عرش والے فرش والے، دیوانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے، دیوانے سارے تیرے نے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج اس لیے کرائی کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں تو دے دی ہیں، محبوب کو عرش پہ بلائے کہ محبوب میں نے تجھے آسمانوں کا بھی مالک بنا دیا ہے۔ ایک اور مقصد علماء بیان فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو 30 پارے قرآن پاک عطا فرمایا ہے، اور اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ اس قرآن مجید کو اللہ رب العالمین کی طرف سے لے کر آنے والی کون سی ذات ہے؟ حضور کے پاس جو قرآن لے کر آئے ہیں وہ کون لے کر آئے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ تھوڑے بولتے رہے، بولنا چاہیے، سبق یاد بھی ہو جاتا ہے۔ تو قرآن آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حضور کی طرف بھیجا، لیکن جبریل لے کر آئے۔ لیکن ایک آیت مبارکہ ایسی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پر اس لیے بلایا ہے کہ اللہ رب العالمین خود اپنا کلام اپنے محبوب کو عطا فرما دے۔ یہاں درمیان میں واسطے کو بھی ہٹا دیا، جبریل کو بھی ہٹا دیا، اللہ نے ایک آیت اپنے محبوب کو خود عطا فرمائی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ اللہ فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہ آیت اللہ رب العالمین نے معراج کی رات اپنے محبوب کو اپنے سامنے بٹھا کر عطا فرمائی ہے۔ پھر ایک اور بات بھی ہے، ایک اور مقصد بھی ہے، اس مقصد کو آپ اور میں بھول گئے۔ وہ مقصد کیا تھا؟ علماء فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو ایک تحفہ دینا تھا۔ تحفہ اللہ جبریل کے ذریعے بھی بھیج سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس تحفے کو اتنا اہمیت دی، اتنا مقام دیا کہ وہ تحفہ اپنے محبوب کو دوں اپنے محبوب کی امت کے لیے، لیکن اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص میں بلا کر عطا کروں۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، وہ نماز کا تحفہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے اور ہمارے لیے عطا فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس تحفے کا مقام اتنا تھا
اس کا مرتبہ اور شان اتنی تھی کہ اللہ نے اپنے ماں ابو کو اپنے خاص قرب خاص میں بلا کر اس تحفے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے معراج کی رات اپنے محبوب کے غلاموں کو تحفے کے اندر نماز عطا فرمائی ہے۔ تو پھر ہمیں تحفے کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کرنی چاہیے نا۔ اگر ایک یار کو تحفہ دیتا ہے، ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں کہ فلاں یار نے تحفہ دیا ہے، تو یہ تحفہ پروردگار نے اپنے مدنی تاجدار کو اپنی امت کے لیے عطا کیا ہے، تو پھر ہمیں اس کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے بولے آمین۔ دوستان گرامی، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو معراج کیوں کرایا ہے؟ میرا موضوع اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ مقاصد معراج بیان کرنے لگا، 4 مقصد بیان کر چکے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کیوں کرائی ہے؟ ایک اور مقصد میں بیان کرتا جاؤں۔ صاحب درۃ الناصحین نے اس کو لکھا ہے کہ ایک دن زمین آسمان آپس کے اندر مکالمہ ہوتا ہے، اپنے ایک دوسرے کے نال گلاں باتاں کرتے نے، گفتگو پہ کرتے نے۔ ان الارض افتخرت علی السماء، زمین نے آسمان کے سامنے فخر فرمایا، کہہ دیا آسمان میں اعلیٰ، میرا مقام اونچا ہے، میرا مرتبہ زیادہ ہے۔ آسمان کہتا ہے تیرے کو دلیل کی ہے کہ تم اعلیٰ ہے، تم افضل ہے۔ زمین کہتی ہے میں اس وقت سے اعلیٰ، اللہ نے پہاڑ میرے لیے بنائے نے، اللہ نے درخت میرے تے اگائے نے، اللہ نے خوبصورت پھل میرے تے لگائے نے، انسان کھاندے نے، نباتات میرے تے اگائے نے، میں اعلیٰ میں افضل ہوں۔ آسمان کہتے ہیں نا نا تو نہیں اعلیٰ، میں اعلیٰ، اللہ نے میں نو افضل بنایا ہے، میں نو اعلیٰ بنایا ہے۔ زمین کہتی ہے دلیل کی ہے، آسمان کہتے ہیں لِأَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ وَالْجَنَّةَ عَلَيْهِ، اللہ نے سورج میرے تے بنایا ہے، چند میرے تے بنایا ہے، تارے میرے تے بنائے نے۔ سب تو افضل اعلیٰ جڑی چیز اللہ نے اپنے بندیاں نو عطا کرنی ہے، اللہ رب العالمین اس جنت نو میرے آسمان تے بنایا ہے۔ آسمان فخر پہ کرنا ہے، زمین کہتی ہے نانا تو نہیں اعلیٰ، میں اعلیٰ ہوں۔ آسمان کہتا ہے اپنے افضل ہون دی دلیل تے پیش کرنا۔ زمین کہتی ہے اللہ نے میرے ہوتے اپنا گھر بنایا ہے، بیت اللہ بنایا ہے۔ یطوف بہا الانبیاء والمرسلون والمقربون وعامۃ المسلمین۔ اللہ نے اپنا گھر میرے تے بنایا ہے، انبیاء طواف کر دینے اور رسول طواف کر دینے، اولیاء مقربین میرے تے طواف کر دینے، عام مسلمان میرا طواف کر دینے۔ آج جمعے دے اندر میں دعا کرنا اللہ سارے نو اپنا پاک گھر دی زیارت دا شرف عطا فرما دے۔ زمین نے اپنے اعلیٰ ہون دی دلیل پیش کی ہے کہ میں اعلیٰ، اللہ نے بیت اللہ میرے تے بنایا ہے۔ آسمان مسکرا کے بولیا کہندا ہے تو اعلیٰ، پھر میں بھی اعلیٰ ہاں کہ اللہ نے میرے تے بیت المعمور بنایا ہے۔ یہ بیت المعمور ساڈا قبلہ دے سامنے آسمان تے بیت المعمور ہے، جڑا فرشتیاں دا کعبہ ہے، فرشتے طواف کردے نے۔ آسمان کہندا ہے اللہ نے مینوں اعلیٰ بنایا ہے، مینوں افضل بنایا ہے، میرے تے فرشتیاں دا کعبہ بنایا ہے، بیت اللہ بنایا ہے۔ ایک گلاں باتاں ہوندیاں پیاں نے، ایک دوسرے نو افضل ہون دیاں دلیلاں پیش کردے نے۔ زمین کہتی ہے میں اعلیٰ، میں افضل، میرا مقام زیادہ ہے، میں سب کو زیادہ بہتر ہوں۔ آسمان کہتا ہے دلیل کی ہے، زمین نے دلیل پیش کی ہے، کہتی ہے لِأَنَّ حَبِيبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اے آسمان سن لے، اللہ رب العالمین نے اپنا آخری زبان محبوب، اپنا آخری لجپال محبوب اس کا نزول فرمایا ہے، میرے تے فرمایا ہے۔ آسمان نے جب دلیل سنی ہے خاموش ہو جانا ہے، چپ کر جانا ہے تے آنسو پیا بہاندا ہے۔ دوستان گرامی صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں آسمان نے
اللہ رب العالمین نے بارگاہ دے اندر عرض کیتا مولا زمین تو افضل بنایا ہے نو بیت اللہ عطا کیتا ہے مینوں بیت المعمور عطا فرمایا ہے لیکن او نبی جس وقت تو کائنات بنائی ہے وہ تو زمین تے مبعوث فرمایا ہے اللہ میں بھی تیری مخلوق ہاں ایک مقام میں بھی عطا فرما دے رب ذوالجلال نے فرمایا آسمان تو کیوں رونا ہے کیوں آسمان آئے میں اپنا نبی زمین تے مبعوث فرمایا ہے 27 رجب دی رات آن دے اس محبوب نو میں اپنے قرب خاص کے اندر بلاواں گا زمین تے فخر بھی فرما لے گا اور زمین نو تو جواب بھی عطا فرما دے گا اسے وقت کہنے ہیں کوئی فلک تیرے شار گیا کوئی فلک تیرے شار گیا کوئی سدرات جا ہار گیا کوئی فلک تیرے یار گیا کوئی سدرات جا ہار گیا ایک کالیاں زلفاں والا سی ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگے عرشاں تو پار گیا جملے میرے نال سارے نے مل کے بولنے نے حضور دی ثنا بیان کرنی ہے حضور دا معراج بیان کرنا ہے ایک کالیاں زلفاں والا سی ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگے عرشاں تو پار گیا دوستان گرامی سرکار دے معراج دے مقصد میں بیان کرنا پیا اللہ نے اپنے محبوب معراج کیوں کرایا اللہ نے جنت کا مشاہدہ فرمایا جنت کا دیدار کرایا دوزخ کا مشاہدہ کرایا اے مقاصد بیان کیتے نے اٹھانا قرآن اللہ رب العالمین نے ہر نبی تے سلام بھیجے آئے سلام فرمایا ہے فرمایا سلام علی ابراہیم سلام ابراہیم تیرے تے سلام ہوئے کتھے رب العالمین نے سلام الیاسین فرمایا ہے کسے مقام تے سلام علی موسیٰ و ہارون اللہ نے ہر نبی نو تقریباً سلام فرمایا ہے سلام علی المرسلین ہر نبی نو تے سلام فرمایا ہے لیکن قرآن کھول کے دیکھ لے قرآن نے تلاوت کر کے دیکھ لے اے تنو نظر نہیں آئے گا سلام علی محمد اے اللہ ہر نبی نو سلام بھیجی آئی ہر نبی تے سلام فرمایا آئی پر اے اپنے یار جس وقت کائنات بنائی آئی اس کو اے نہیں فرمایا سلام یا محمد اے میرے مصطفیٰ تیرے تے سلام ہوئے تیرے تے میری سلامتی نازل ہوئے قرآن کے اندر اے رب تو نہیں فرمایا دوستان گرامی میں عقیدے دی گل کرتا جاواں اج اگر جمعے تو بعد اردو سلام پڑھیا جاندا ہے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں سلام کیوں پڑھتے ہو اے کھڑا ہو کے کیوں پڑھتے ہو میں کسی دے اعتراض نہیں کرتا کوئی پڑھتا ہے نہ پڑھے میں تنقید نہیں کرتا میں فرقہ واریت دی گل نہیں کرتا میں کہتا ہاں رب فرماندا ہے تو بے شک اتنے کھلو کے نہ پڑھ جدوں ماہ رمضان دا مہینہ آئے گا تو مسجد دے اندر بھی کھڑا ہوئے گا تیرا منہ قبلے وال بھی ہوئے گا ہاتھ بھی بندہ ہوئے گا کہ ایک نبی نہیں سارے نبیوں دے سلام پڑھنا ہوئے گا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
ہر نبی تے تو سلام پڑھنا ہے۔ میں عرض کیتا مولا تو سارے نبیوں تے سلامتی نازل فرمائی، پر اے نہیں آ کہ سلام یا محمد قرآن کھول کے ویکھ لو تانوں نہیں ملنا، یہ جواب رب کی طرفوں ملے آئے۔ میرے بندے سوال کردا ہے پریشان کیوں نہ ہے اور کیوں نہ ہے، سارے نبیوں سلام عطا فرمایا ہے، سارے نبیوں تے تے اپنی سلامتی نازل فرمائی ہے۔ قرآن کے اندر اپنے محبوب تے سلام نہیں بھیجیا، فرمایا پھر میں 27 رجب دی رات آوے گی، میں اپنے محبوب جبریل نو بھیجا گا، میرا محبوب مہانی دے گھر سویا ہوئے گا، جبریل کلا نہیں جاوے گا، 70,000 فرشتوں نو لے کے جاوے گا، میرا محبوب آرام پہ فرماندہ ہوئے گا، جبریل عرض کرے گا مولا تیرا محبوب تے آرام فرماندہ پہ آئے، اگر آواز اٹھی گئی تے ایویں نہ ہوئے فرشتیاں دی لسٹ جو ختم ہو جاؤں، آواز جبریل یا رب جلیل فرمایا قبل قدمے، جبریل کھلوتا کیوں ہے، میرے یار نو جگانا ہے، بوسے دے دے تینوں شرف مل جائے گا۔ جبریل نے میرے آقا نے قدموں نو بوسے دے گا، پھر جبریل میرے محبوب نو مسجد حرام تو مسجد اقصی دے اندر لے کے آئے گا، 1,24,000 انبیاء تو اپنے محبوب دا استقبال کراواں گا، انہاں نو مقتدی بناواں گا، اپنے یار نو امام بناواں گا، پھر جبریل براق لے کے آئے گا، محبوب براق تے سوار ہوئے گا، آسمان پہلا تھلے محبوب اٹھے، دوسرا تھلے محبوب اٹھے، تیسرا تھلے محبوب اٹھے، حتیٰ کہ سارے آسمان تھلے رہ جان گے، محبوب اٹھے آ جائے گا، ایسا مقام بھی آ جائے گا، جبریل عرض کرے گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اگر میں ایک قدم بھی اگے اٹھاتا ہوں میرے پل جل کے راکھ ہو جان گے، اے بندے میں سارے نبیوں نو سلام بھیجیا، قرآن دے اندر میں سلام بھیجیا ہے، لیکن اپنے محبوب نو میں مقام عطا فرمانا سی، معراج دی رات اپنے قرب خاص دے اندر بولا کے میں گیا ہے السلام علیک یا ایہا النبی، سارے نبیوں انہوں نے مقام تے سلام بھیجے آئے، لیکن اپنے محبوب نو میں اپنے قرب خاص اندر بولا کہ بھی سلام بھیجے آئے، پھر کیوں نہ کہیے سی معراج گراز محبتاں دا نہیں کسے دی سمجھ چ صدیا خالق تے مطلوب گیا ہو، جبرائیل سے لے جان والا کہ آنکھ دے بنا دروازیاں او کنج گیا، ہر شان تے جان والا ابر عقل دا تھے دخل کیے ہو، جاوے جان والا یا لے جان والا۔ مقاصد معراج آپ کے سامنے بیان کیے، اس کا میں خلاصہ پھر آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ باہر نکلیں کوئی پوچھ لے بھئی آپ کے آج علامہ صاحب نے کیا بیان کیا، تو کم از کم آپ کو ایک دو تو یاد ہونے چاہیے۔ پہلا معراج کا مقصد یہ ہے تھا اللہ نے اپنے محبوب کو قرب خاص کے اندر بلایا، مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو نشانیاں دکھانی تھیں، بڑی بڑی نشانیاں دکھانی تھیں، پہلا مقصد علماء نے یہ بیان کیا ہے۔ دوسرا مقصد یہ بیان کیا ہے اللہ رب العالمین نے مومنوں سے سودا کیا ہے،
جانیں لی ہیں، مال لیا ہے، بدلے میں جنت دی ہے۔ سودا کرانے والی حضور کی ذات ہے، اور جو سودا کراتا ہے وہ دونوں چیزوں کو دیکھتا ہے۔ فرمایا محبوب اپنے غلاموں کے جان بھی دیکھ لیے، مال بھی دیکھ لیے، آؤ عرش پہ آ جاؤ، تجھے جنت کا مشاہدہ بھی فرما دیتا ہوں۔ یہ مقصد ہے، اور سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کرنا تھا، اپنے قرب خاص کے اندر بلا کر اپنے محبوب سے کہنا تھا السلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ پر بھی یہی موضوع ہوگا۔ دعا ہے جو کچھ بیان کیا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔